سر آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں آج پی ٹی آئی والوں سے. آپ ڈیجیٹل دہشت گردی کے بعد اب آپ نے قومی خدمت کا فریضہ سر انجام دینا شروع کیا ہے, تو آج آپ ہی سے شروع کرتے ہیں. اس ساری سچویشن میں کیا رسپانس ہونا چاہیے پاکستان کا, جو کچھ ہوا, اور اب کیسے آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیے رسپانس تو آپ کا اب بھی مودی ڈٹرمن کرے گا, کیونکہ مودی کی جو آر ایس ایس والی آئیڈیالوجی ہے وہ اس کو بیٹھنے نہیں دے رہی, اور اب تک جتنی غیر مصدقہ خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی بھی وہ سٹاک پائلنگ کر رہا ہے, مطلب ایون یو اے کی سرزمین سے جو ہے نا اسلحہ جا رہا ہے, جو اسرائیل ہارڈ ویئر بھیج رہا ہے وہ اکٹھا کر رہا ہے. تو وہ کس لیے اکٹھا کر رہا ہے, مطلب اس کا ایک ہے ٹارگیٹ. اور مودی کی آپ دیکھیں یہ تھرڈ ٹرم ہے, اس کا مطلب کیریئر کا اینڈ ہے, اور ٹرم ہے اس کی 2029 تک, اور اتنی بڑی ہزیمت آپ کو اپنی اننگز کے سٹارٹ میں ہی مل جائے جس میں نہ صرف وہ اپوزیشن کو فیس کر سکتا ہے بلکہ عوام میں آنے والے الیکشنز کے لیے اس کی جماعت کو پرابلم ہوگی. تو ایسے حریف سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اس نے اسٹرائک کرنا ہی کرنا ہے. اس کو آپ کا خیال ہے دوسری اسٹرائک کی طرف جائے گا, دوبارہ 100% جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انہوں نے آپ کی کیپیبلٹیز کو ٹیسٹ کیا ہے, جس طرح سے انہوں نے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا اور اس کا انہیں بھرپور جواب ملا. اب وہ ساری کیپیبلٹیز کو ٹیک انٹو اکاؤنٹ, بلکہ اب ایک آج یا کل میں ہی خبر لگی ہوئی تھی ویسٹرن میڈیا کی کہ وہ اس وقت فرانس پہ زور دے رہا ہے کہ ہمیں اپنے جہازوں کے سورس کوڈ دیں. تو کیوں اس چیز کا پریشر کر رہا ہے, بیسیکلی وہ اور آگے جانے کی کر رہا ہے کہ کسی طرح کی ان کے نہ جہازوں میں کوئی انٹرفیئرنس ہو, نہ معاملات ہو. تو اس طرح کے عزائم ہے, اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں کہ اس جواب کے بعد دہشت گردی بلوچستان میں تو اسی طرح سے چل رہی ہے, چاہے ہم خبریں سپریس کریں جو ہے. ہم کیوں نہیں انڈیا کو ٹیک انٹو اکاؤنٹ کر رہے, کیوں نہیں ہم ان کے سامنے رکھ رہے کہ یہ اکاؤنٹس ہیں, ادھر ادھر سے فنڈنگ ہو رہی ہے, آپ کا جو حاضر سروس بندہ ہمارے پاس سزا یافتہ مجرم کے طور موجود ہے, آپ ہماری سرزمین پہ کنٹینوسلی انٹرفیئر کر رہے ہیں. نہ ہم نے جعفر ایکسپریس کا واقعے کو اس طرح سے یوٹیلائز کیا, نہ آج ہونے والی دہشت گردی کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں. کلبھوشن یادو ویسے ایک تو وہ ہے نا جاسوس ہم نے اپنی سرزمین پہ پکڑا. یہ جو سمجھوتا ایکسپریس کی برننگ تھی اس کے اندر جو دو اس کے ماسٹر مائنڈ تھے, ایک اس میں سرونگ ان کا آرمی کا کرنل تھا, کرنل پروہت, اور دوسرا وہ سوامی اسیم آنند تھا جو ان کا مذہبی پیشوا تھا. تو یہ ایک لمبی تاریخ ہے. یہ تو وہ واقعہ نا جو بڑے نون ہے کہ 55 مسلمانوں کو زندہ جلا دیا تھا. ہم میرے خیال میں دنیا کے سامنے, عابد شیر علی صاحب آپ سے بھی چاہوں گا اس کے اوپر ہے, دنیا کے سامنے اتنا تگڑا ہم نے یہ کیس پیش ہی نہیں کیا. ہم بڑا ٹھنڈا پڑ جاتے ہیں کہ وہاں سمجھوتا ایکسپریس جلا دیا, کوئی نہیں. ہمیں اس پہ جم کے ذرا بات تگڑی کرنی چاہیے کہ بتائیں دنیا کو. ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. لیکن پاکستان نے اپنی 71 کی جنگ کے بعد کا بدلہ بھی نہ صرف بدلہ لیا بلکہ الحمدللہ ہماری آرم فورسز نے, ایئر فورسز نے, ہماری جو ٹیم ہے الحمدللہ انہوں نے دنیا میں نہ صرف پاکستان کا لوہا منوایا بلکہ ان کو بتایا ہے کہ اللہ کے فضل سے پاکستان کی آرمی ہے, اٹ از ون آف دی اسٹرانگسٹ آرمی آرم فورس آن دس پلانٹ. اس میں کسی کو کوئی گمان یا وہم تھا نا تھوڑا سا, وہ بھی ملک صاحب نکل گیا. اور یہ دیکھیں ابھی آپ جو فرما رہے ہیں, یہ جو بھارت کی ایک سیلف ڈومینیشن تھی اس پوری ٹیریٹری میں, جیسے انڈو پاک کہہ لیں, جو پوری ایشینز بیلٹ کے اندر, تو ایک وہ بدماش ٹائپ وہ ہوتا نہیں, گنڈا, گلی کا گنڈا جو ایسے ہی ہر ایک کو للکارتا جاتا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں موقع دیا. ہم ایک امن پسند ملک ہے, اور دنیا نے بھی دیکھا کہ انہوں نے ایک خود ہی پہلگام کا واقعہ کروایا, اور وہ انہوں نے ہمیں کوئی فلسطین سمجھ لیا تھا, یا ہمیں کوئی ایسے ہی عرب ریاست سمجھ لیا تھا, سیریا سمجھ لیا تھا کہ وہ پاکستان, یا یوکرین سمجھ لیا تھا کہ وہ پاکستان کو اس طرح دبا لیں گے. لیکن ہماری بہادر فوج نے, ہمارے میڈیا نے, اور پوری قوم نے یکسوئی کے ساتھ ملک صاحب ایک پیج پہ کھڑے ہو کر اپنے دشمن کا نہ صرف منہ توڑ جواب دیا بلکہ آئندہ آنے والی ان کی نسلیں بھی یاد کریں گی کہ پاکستان کے ساتھ کسی قسم کی ایسا پنگا نہیں کرنا. اور جو جب تک آپ نے آبی جاریت کی بات کی ہے, اللہ کے فضل سے دیکھیں یہ پاکستان کی جیت ہے. آج چائنا بھی پاکستان کے حق میں بولا کہ اگر یہ پانی میں جو آبی جاریت ہے اس میں انہوں نے پاکستان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. تمام یورپ بھی دیکھ لے, اور سب سے اچھی خوبصورت بات جو حکومت نے بھی
فورن ڈیلیگیشن بھیجے ہیں جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کو لیڈ کریں گے، اور ہمارے ڈار صاحب چائنا گئے ہیں۔ دیکھیں تو یہ بڑی اچھی موو ہے ملک صاحب، تو یہی قوم دنیا کو بتانا ہے کہ دہشت گرد کون ہے۔ آپ نے بیرسٹر عمیر نیازی کو کیوں نہیں بھیجا؟ اتنا اچھا بھی کیس جانا چاہیے، بیرسٹر صاحب کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، ان کو بالکل ڈیلیگیشن تو یہ ملک صاحب یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ پوری قوم کو ایک پیج پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور کھڑی بھی ہے۔ تو میں نیازی صاحب کو بھی کہوں گا کہ ان کو بھی یہ آپ اپنی حکومت سے کہیے گا، پلوشا آپ بھی اس کے اوپر ایک رائے دیں کہ یہ ایک باقاعدہ تاریخ ہے پیچھے انڈیا کی پاکستانی سرزمین کے اوپر دہشت گردی کی، ہم وہ کیس شاید دنیا کو ویسے پریزنٹ نہیں کر سکے، یہاں پہ الزام ہماری طرف لگ جاتا ہے پاکستان دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب۔ دراصل اس جنگ سے پہلے دنیا ہماری بات ایسے سنتی بھی نہیں تھی، اور چونکہ دنیا میں ایک ویسٹرن کیپٹلز میں جو انڈیا ہے اس کی لابی بہت سٹرونگ ہے، اور اس کے پیچھے اسرائیل کھڑا ہوا ہے، وہ پتہ ہے ویسٹرن کیپٹلز میں واشنگٹن میں وہ لوگ کتنے مضبوط ہیں، تو لہٰذا ان کی بات زیادہ سنی جاتی تھی۔ پھر ہمارے پر ایک لیبل سا جو لگا ہے وہ ہم اٹھائے پھرتے تھے، اور جیسے کہ نیازی صاحب نے کہا، میں اس کو کافی حد تک ٹھیک سمجھتی ہوں کہ جعفر ایکسپریس کے وقت ہمیں شاید ہم مچانا بھی چاہ رہے تھے شور جس طرح ہمیں مچانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت وہاں جو ایک لوکل حالات اور واقعات بلوچستان میں ایسے پیدا کر دیے گئے کہ اس میں سارا معاملہ، لیکن اس وقت یہ پوری دنیا میں ڈیلیگیشن جانے چاہیے تھے، پریزنٹیشن وہاں دینی چاہیے تھی ویسٹرن کیپٹلز میں کہ یہ کچھ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر۔ اس کو اندر سیبوٹاج کرنے کے لیے بلوچستان میں سے ہی لوگوں کو پیچھے لگا دیا گیا، آپ کو پتہ ہے، پھر دھرنے شروع ہو گئے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، لیکن وہ معاملہ اس میں دب گیا۔ یہ ہماری میں سمجھتی ہوں کمزوری تھی۔ جعفر ایکسپریس ایک ایسا واقعہ تھا جو پہلگام سے 100 گنا زیادہ بڑا امپیکٹ والا واقعہ تھا۔ پہلگام میں جو لوگ، یہ میں نہیں کہہ رہی کہ کسی ہر جان جو ہے وہ برابر ہے، لیکن پہلگام میں 27-28 کیجولٹیز تھیں، وہ لوگ ویل ٹو ڈو لوگ تھے، گھومنے ایک کا بھی افسوس ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو جو جعفر ایکسپریس والے تھے وہ تو مزدور تھے، عام غریب لوگ تھے، اور ان کو کس طریقے سے محصور کر کے اور بلوچستان میں سیریز آف ایونٹس ہوئے انہی دنوں میں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے جو کہا ٹارگیٹڈ کلنگز، تو اس کا جو ایک سیریز آف ٹارگیٹڈ کلنگز آپ نے بھی رپورٹ کی، اور میں سمجھتی ہوں بڑی یہ ایک ہمارے لیے ایک آئی اوپننگ بات ہے، بہت تشویش کی بات ہونی چاہیے کہ اس حد تک ٹارگیٹڈ کلنگز جو ہیں وہ ہوئیں، اور یہ صرف یہاں نہیں ہوئی، کینیڈا میں ہوئی، امریکہ میں ہوئی، وہاں انہوں نے شور مچایا، تو ہمارا معاملہ تو ویسے ہی پھر ثابت ہو جاتا تھا۔ ہم نے اس وقت اس کو ذرا اس حد تک نہیں شور مچایا، اس پہ شور مچانا نہیں کیا۔ جعفر ایکسپریس پہ بھی 2-4 دن ہم نے شور آپس میں مچایا، ایک دوسرے سے افسوس کیا، اور ایک جو یہ ہماری روایت ہے نا، سوری ٹو سے، میں سینٹ کی ممبر ہوں، یہ باقی ہمارے کولیگز نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں، ہم لوگ جو ہاتھ اٹھا کے سب سے پہلے فاتحہ پڑھتے ہیں نا، اس سے پہلے ہمیں نا اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے کہ کیا ہمارا یہی فرض رہ گیا، ہم فاتحہ جو گزر گیا، جس ظلم سے گزرا، جس تاریخ راہ میں وہ مارا گیا، ہمارا کام ہے فاتحہ۔ میں نے اٹھ کے کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہماری فاتحہ پڑھی جائے، آپ ذرا اس کے محرکات پہ بھی غور کریں۔ یہ بے حسی کی انتہا ہے کہ آپ صرف یہ سمجھیں کہ آپ کا یہ فرض ہے، جو شہید ہو گیا اس کو ہم نہ بھی فاتحہ پڑھیں تو اس کو ہماری دعا کی ضرورت ہے۔ جو پیچھے اٹیکرز ہیں، جو اس کے پیچھے اس پر ایک بڑی منصوبہ ساز ڈبیٹ ہیں، ہونی چاہیے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے۔